عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جنگ نہروان کے خوارج اور شیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہے۔ ابن ملجم نے امام علی کے مقام خلافت پر فائز ہونے کے بعد آپ کی بیعت کی اور جنگ جمل میں آپ کے لشکر میں رہ کر آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن جنگ صفین میں حکمیت کے مسئلے میں خوارج کے ساتھ ملحق ہو گیا اور جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آ کھڑا ہوا اور جنگ کے اختتام پر جان بچا کر فرار ہونے والے چند افراد میں سے ایک تھا۔ اس کی تاریخ پیدائش کے متعلق کوئی یقینی بات تاریخ میں موجود نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ابن ملجم نے جاہلیت کا زمانہ دیکھا ہے۔ ابن ملجم کے ہاتھوں امام علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے اس کے اس اقدام کے پیچھے اصلی محرک کی مختلف وجوہات ذکر ہوئی ہیں۔ ابن سعد کے مطابق جنگ نہروان میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج کی شکست کے بعد وہاں سے جان بچا کر بھاگنے والوں میں سے 3 افراد عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی مکے میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں امام علی علیہ السلام، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کیا جائے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور اسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کی۔ ابن عاصم کوفی قطام سے ابن ملجم کے عشق کو اس خطرناک اقدام کے پیچھے محرک اصلی کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں داخل ہوا اور خوارج کو شکست اور اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے باقی دوستوں کو آگاہ کیا۔ کوفہ میں قیام کے دوران اس کی ملاقات قطام یا قطامہ نامی خارجی کی بیٹی سے ہوئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ بات شادی تک پہنچی تو لڑکی نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی شرط رکھ دی۔ اس قول کی بنا پر رمضان کی 19ویں شب ابن ملجم قطام کے گھر میں تھا اور اذان صبح کے وقت قطام نے اسے بیدار کر کے مسجد کوفہ بھیجا۔ اس وقت وہ شراب میں مست تھا اور جب امام علی علیہ السلام نے نماز صبح کی دوسری رکعت میں سجدے کا ارادہ کیا اور جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس نے آپ پر زہریلی تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کا فرق اطہر شگافتہ ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جب ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک پر تلوار سے وار کیا اور آپ کا فرق اطہر زخمی ہوا تو اسی زخم کے مانند ایک زخم آپ کی اس صورت پر بھی نمودار ہوا جو ملائکہ کے پاس آپ کی صورت موجود تھی۔ اس کے بعد سے ملائکہ ہر صبح و شام اس صورت کی زیارت کرتے وقت ابن ملجم پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ کام بغیر توقف کے قیامت تک جاری رہے گا۔ تاریخی منابع میں ابن ملجم کے انجام کے بارے میں مختلف واقعات درج ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنے فرزندان سے اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنے کی وصیت فرماتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو قصاص کی خاطر امام حسن علیہ السلام کے پاس لایا گیا اور انہوں نے بھی تلوار کے ایک ہی وار سے اس سے قصاص لیا، اور یہ واقعہ 21 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ مشہور یہی ہے کہ ام الہیثم ابو اسود نخعی کی بیٹی نے اس کے جنازے کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو ابن ملجم اور قطام کا انجام ملاحظہ فرمائیے۔ ابن ملجم کی قبر سے متعلق ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ کوفے مسافرت کے دوران کوفے کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا موجود ہے، اور جب ابن بطوطہ نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی علیہ السلام کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلاتے ہیں، اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ کتاب نور الابصار میں سید مومن شافعی ابو القاسم بن محمد روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس کچھ لوگوں کو جمع دیکھا اور سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک راہب مسلمان ہوا ہے اور اس نے مکے میں آ کر عجیب واقعہ سنایا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا ہٹا کٹا پشمینے کا لباس پہنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک روز دریا کے کنارے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر دریا کا نظارہ کر رہا تھا کہ میں نے گدھ کی شکل کا ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے انسانی بدن کا 1/4 حصہ اگل دیا اور اڑ گیا، پھر واپس آ کر دوسرا 1/4 حصہ اگلا۔ اسی طرح 4 دفعہ اعضائے انسانی کو اگلا۔ وہ آدمی کہ جس کا جسم گدھ نے اگلا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور مکمل مرد بن گیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا، پھر دیکھا کہ وہی پرندہ آیا اور اس مرد کا 1/4 حصہ بغیر چبائے نگل گیا اور اڑ گیا۔ اسی طرح 4 مرتبہ کیا، واپس آ کر نگلا اور اڑ گیا۔ میرے تعجب کی حد ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ مرد کون ہے، اور اس پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے اس سے پوچھ لیا ہوتا۔ پھر دوسرے روز اسی طرح اس پرندے کو دیکھا کہ اس نے ایک پتھر پر آ کر ایک 1/4 آدمی اگلا اور اسی طرح 4 مرتبہ کیا، اور وہ اٹھا اور مکمل انسان بن گیا۔ میں اپنے عبادت خانے سے جلدی سے نکلا اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا، تو بتا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابن ملجم مرادی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو میرا گماشتہ قرار دیا ہے کہ وہ ہر روز مجھے اسی قسم کا عذاب دے جیسا کہ تو نے دیکھا ہے۔ پھر میں عبادت خانے سے باہر نکلا اور پوچھا، لوگوں سے دریافت کیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہیں۔
لوگوں نے کہا کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، داماد اور ان کے وصی برحق ہیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں معرفت حاصل ہوئی تو میں نے اسلام قبول کیا اور حج اور زیارت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔